کامران ٹیسوری محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بھائی منہ بولے بھائی تھے، اور بھٹو صاحب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں کامران ٹیسوری کو اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ اپنے گھر میں اپنے معاملات میں ان کو شامل رکھتی تھی، اور ایک بہت مشکل آ گئی تھی۔ اس وقت کامران ٹیسوری نے بے نظیر صاحبہ کا اور ان کی والدہ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، اور جنرل مشرف کی دور میں ان کو دوبارہ پاسپورٹ نہیں مل رہا تھا۔ اس پر بھی کامران ٹیسوری نے ان کی مدد کی، اور کامران ٹیسوری نے جب وہ وہاں تھیں بے نظیر صاحبہ دبئی میں، اور وہاں پہ ان کو کچھ مشکلات بھی تھیں، ان تمام مشکلوں میں کامران ٹیسوری جو تھے ان کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کے بھائیوں کی طرح ان کی مدد کرتے رہے۔ لیکن آج اسے افسوس کہیں یا افسوس در افسوس کہیں یا افسوسناک بات کریں کہ آج جو وہی آصف علی زرداری جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے شوہر ہیں، ان کی دور میں جو ہے نا یہ ساری صورتحال سامنے آئی۔ اس لیے یہ کہنا کہ درست نہیں ہوگا کہ اس وقت جو صورتحال ہماری اس وقت ہے سامنے، اس کو جو ہے وہ اس صورتحال میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کے شوہر آصف علی زرداری نے سندھ کارڈ کو سے گورنر صاحب جو ٹیسوری صاحب جو سابق گورنر ہو گئے ہیں، ہم گورنر صاحب کی کارڈ کو کاٹ دیا۔ وہ قینچی جو سندھ کارڈ کی جو قینچی تھی اس سے گورنر صاحب کا صفایا کیا۔ دوستوں یہ کہانی ہے کیا، اس سلسلے میں آپ سے آگے بات کرتا ہوں، لیکن ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت یہ ضرورت ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کر کے اپنے اس چینل کو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اسے دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ دوستوں آئیے ذرا کامران ٹیسوری صاحب کے اور محترمہ بے نظیر صاحبہ کہ جو منہ بولے بھائی بہن کا جو رشتہ تھا وہ دبئی میں اس وقت قائم ہوا، اور کامران ٹیسوری نے محترمہ بے نظیر بھٹو کا اس وقت ساتھ دیا جب محترمہ جو تھیں وہ بہت مشکل میں تھیں، اور یہاں کراچی سے اور لاہور سے اور پشاور سے کئی جگہوں پہ ان پر درجنوں کے حساب سے مقدمات دائر تھے۔ ان مقدمات میں وہ الجھ کے رہ گئی تھیں، بالآخر وہ بڑی مشکل سے یہاں سے دبئی گئیں، اور وہاں کامران ٹیسوری نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور جو تحریک جمہوریت کی جو تحریک کی قائد تھیں اس وقت نصرت بھٹو صاحبہ، اور آصف علی زرداری جو اس وقت سیاست میں بھی اتنا سرگرم نہیں تھے، ان کو بھی وہاں پہ ہر ممکن مدد کی۔ ایک موقع اور یہ بات میں بتاؤں کہ جس وقت جنرل مشرف بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مخالف ہو گئے تھے، اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ کے منہ بولے بھائی محترم جناب کامران ٹیسوری صاحب کی جنرل پرویز مشرف سے بہت قریبی واسطہ بھی تھا، اور وہ بہت اچھے دوستوں میں بھی شامل کیے جاتے تھے۔ کامران ٹیسوری سے بے نظیر صاحبہ نے بتایا، اور بے نظیر صاحبہ نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھیں آپ جو ہیں وہ مشرف صاحب سے بات کریں۔ کامران ٹیسوری کے بہت قریبی دوست تھے، بلکہ کراچی کے گولف کلب میں وہ کامران ٹیسوری کے ساتھ گولف بھی کھیلتے تھے، تو اس دوران جو اس دوستی کے دوران انہوں نے جنرل پرویز مشرف سے بات چیت کی، اور انہیں بتایا کہ جناب محترمہ بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو صاحب کا پاسپورٹ دوبارہ جاری کیا جائے، اور ان کے کہنے پر یہ پاسپورٹ جاری کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے جب وہ پاسپورٹ لے کر کے محترمہ بے نظیر بھٹو اور محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کا ان کے گھر گئے، تو اس وقت آصف علی زرداری بھی وہاں موجود تھے۔ کامران ٹیسوری زندہ ہیں، ان سے معلوم کیا جا سکتا ہے، آصف زرداری تو نہ جانے بتائیں یا نہ بتائیں، لیکن آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ آپ کا یہ احسان ہم بھی نہیں بھولیں گے، اور ہماری نسلیں بھی اس کو یاد رکھیں گی۔ لیکن آج وہ ساری باتیں بھول بھلا کر کے اب یہ دونوں ایک دوسرے کے الگ الگ خانوں میں بٹ چکے ہیں۔ دوستوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کامران ٹیسوری صاحب جنہوں نے جو ابھی سابق گورنر رہے ہیں،
اس گورنر ہاؤس میں تو بہت سارے گورنر صاحب آتے ہیں. مسلم لیگ نون کو بھی جو ہے وہ ممنون صاحب سب سے پہلے گورنر تھے. اس کے بعد جو ہے وہ زبیر صاحب بھی ہوئے, لیکن زبیر صاحب کے سے پہلے بھی ایک جسٹس صاحب بھی تھے, 2.5 مہینے وہ جسٹس صاحب نے 2.5 مہینے سے صرف گورنر رہے. اور اس کے بعد اب یہ نہال ہاشمی صاحب تشریف لے آئے ہیں. جی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ میں نے پہلے بھی ایک ریویو میں بتایا ہے کہ نہال ہاشمی صاحب جو ہیں وہ کیا تھے. 2017 میں ان پر ایک پورا جو ہے وہ کیس بنایا گیا, کیونکہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہا تھا کہ تم ہوتے کون ہو حساب لینے والے, تم کو میں کیوں حساب دوں, تم نواز شریف سے حساب لینے والے کون ہوتے ہو. تو اب اس کے بعد انہیں سزا بھی ہوئی اور ان پر پابندی بھی لگائی گئی کہ وہ کسی عہدے پر نہیں رہیں گے. لیکن اور اس کے ساتھ ہی ان کی سینٹ کی نشست بھی جو ہے نا ختم ہو گئی تھی. لیکن آج وہ گورنر سندھ بن کر سندھ پر آ گئے. یہ ذرا دیکھیں کہ یہ قدرت کے کرشمے دیکھیں کہ یہ کیسے کیسے اس ملک میں آ کر کے لوگ جو ہیں برجمان ہو رہے ہیں, اور ان کو نہ کراچی کی کوئی پرواہ ہے, نہ انہیں سندھ کی کوئی سوجھ بوجھ بھی شاید نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ گورنر بن گئے. آج میں یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ کامران ٹسوری کے علاوہ بھی بہت سارے گورنر میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ یہاں پر آئے ہیں اور اس گورنر ہاؤس کی رونق رہے ہیں, لیکن وہ سب اشرافیہ کے گورنر تھے. لیکن کامران ٹسوری نے گورنر ہاؤس کو عوامی لوگوں کے لیے, عوام کے لیے کھول دیا. انہوں نے 15 لاکھ سے زائد لوگوں کو اس گورنر ہاؤس میں اپنے 2-3 سالوں کے دوران جو ہے نا 15 سے 20 لاکھ لوگوں کو افطار پارٹی کرایا. ہر شعبہ زندگی سے, غریب سے امیر میں, اساتذہ کرام, یونیورسٹیز اور کالجز کے ٹیچرز اور پرنسپل, ان سب کو بلا کر کے انہوں نے ایک اپنے لمبا چوڑا سا ایک وہ کیا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک جو ادارہ کھولا ہوا تھا اس میں تقریباً 25 لاکھ لوگوں کے کام کو مختلف اداروں میں جو بند ہو گئے تھے اس کو انہوں نے کھول کر کے اور اس کو ان کے کاموں کو پورا کیا. اسی طرح سے انہوں نے عدلیہ میں لوگوں کے جو مقدمات تھے, جیلوں میں جو لوگ بغیر پیسوں کے نہ دینے کی وجہ سے پڑے ہوئے تھے, ان سب کو بھی چھڑانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا. اس کے علاوہ تقریباً 14 لاکھ لوگوں کو ملازمتیں بھی دیں. وہ جو آئی ٹی پروگرام انہوں نے شروع کیا, انہوں نے ہائر کوالیفائڈ لوگوں کو اس سے تیار کیا اور شاندار یونیورسٹیز سے ان کو سرٹیفکیٹ دلوا کر کے آخر کار انہوں نے اس کو کامیاب بنایا. کیونکہ اس وقت وہ وائس چانسلر کی سیٹ بھی, وہ چانسلر کی سیٹ بھی ان کے پاس تھی, جو بعد میں جو ہے ہماری سندھ اسمبلی نے وزیر اعلیٰ کو دے دی, جن کو نہ کراچی کا کچھ معلوم ہو سکا, لیکن اس کے اور کراچی مخالف آدمی کو چانسلر کی سیٹ دے دینا یا وہاں پہ رد و بدل کروانا یونیورسٹیز اور کالجز میں اور اسکولوں میں, ایک عجب کھیل کی غضب کہانی کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ ساری. اس کے علاوہ کامران ٹسوری نے مختلف شعبے جات میں, کالجوں میں, یونیورسٹیز میں اور جا کر کے اپنے کام بھی کیے. اور جس دن وہ ان کا آخری دن تھا یہاں سے جانے کا, اس دن بھی کامران ٹسوری صاحب نے وہاں پہ بیٹھ کر کے لوگوں کو بتایا, لوگوں کو افطار کیا, اور اسی دن انہوں نے اپنا آخری خطاب بھی کیا. اس خطاب میں ہی انہوں نے یہ بات کہی کہ نہ میرا کام کل بند ہوا تھا, نہ آج بند ہوا ہے, نہ آئندہ بند ہوگا. یہ کام چلتا رہے گا اور اس میں لوگ آتے رہیں گے, اس کو لوگ کام کرتے رہیں گے. لیکن یہ جو آصف علی زرداری صاحب کی اور کامران ٹسوری کی جو ایک بہت بھرپور قسم کی دبئی میں دوستی تھی, بلکہ آصف علی زرداری اور ان کے ساتھی جو ہے کامران ٹسوری کے انتظار بھی کیا کرتے تھے کہ وہ کب آتے ہیں, کب آئیں گے, اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم یہاں پہ کچھ ہلا گلا بھی کریں گے اور کچھ کھائیں پیئیں گے. لیکن یہ ساری باتوں کو بھلا کر کے تو اس موقع پہ حضرت علی کا یہ قول تو یاد آ ہی جاتا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. آج کامران ٹسوری اسی احسان کی وجہ سے جو انہوں نے
بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نصرت بھٹو صاحبہ اور آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ کیا، آج اسی شر سے وہ محفوظ رہنے میں یکسر ناکام ہے۔ اس لیے کہ حضرت علی نے یہ قول صرف ایسا نہیں تھا کہ صرف وہ بول دیا تھا، انہوں نے برسہ برس کی ریسرچ اپنے علم اور قابلیت کے بنیاد پر یہ بتایا تھا کہ یہ پورا جو ادارہ ہے، یہ پورے جو لوگ ہیں، یہ جو انسانوں کی دنیا ہے، اس میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ کامران ٹیسوری کے بارے میں ایک اور بات بھی بتاؤں کہ یہ جو میں نے آپ کو تفصیلات بتائی کہ اتنے لاکھ لوگوں کو روزگار دیا، اتنے لوگوں کو افطار کرایا، اتنے لوگوں کو انہوں نے IT کا پروگرام دیا، اس میں سے انہوں نے اپنی جیب سے خرچ کیا یا تاجروں اور صنعت کاروں سے مال لے کر کے ان سے مختلف مدعات میں کسی سے زکوٰۃ لی، کسی سے انہوں نے خیرات لیا، کسی غریب بچوں کے لیے اور ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ہے وہ انہوں نے راستہ ہموار کیا۔ اس میں حکومت سندھ کا ایک پیسہ بھی نہیں لگا اور نہ ہی کسی اور سرکاری ادارے نے، وفاقی ادارے نے اس میں کوئی اپنا مال لگایا، بلکہ وہ تو اس پورے کام کو روکنے کے لیے ایک وبال بن گئے۔ ایک ایسا وبال آ گیا اس شہر میں کہ اس شہر میں بھی کوئی کام کرنے والا آ گیا۔ یہ جب نہ وہ میئر تھے، نہ وہ ڈپٹی میئر تھے، نہ وہ وزیر اعلیٰ تھے، نہ وہ وزیر تعلیم تھے، کہ وہ جو یہ سارے کام تو انہی کے تھے نا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کامران ٹیسوری نے ایک شاندار طریقے سے اس پورے گورنری کو گزارا اور عوام کی خدمت دی۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔ وفا کا نام بھی زندہ ہے، کامران ٹیسوری بھی زندہ ہے، تو اپنا حال بتا، سب کو بے وفا سب کے